الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام یا صحابہ اکرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اولیاء اکرام، ان حضرات کے واقعات یا قصص اپنے اندر ایک اسباق کا سمندر رکھتے ہیں۔ صدیوں سے یہ واقعات پڑھے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں۔ ہم سے پہلے حضرات پڑھتے پڑھاتے رہے، سنتے سناتے رہے، ہمارے بعد والے حضرات بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ ان واقعات کو پڑھ لینا، سن لینا اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے قدم کچھ آگے بھی بڑھائیں، عقائد اس طرح رکھیں جس طرح انبیاء نے سکھائے ہیں، جس طرح صحابہ اکرام نے بتائے ہیں، اور اعمال وہ اختیار کریں جس طرح انبیاء علیہم السلام نے سکھائے ہیں، صحابہ اکرام نے بتائے ہیں۔ اگر ان میں کوئی جھول ہے ہمارے عقائد یا اعمال میں تو ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ خدا کے نیک لوگ یہ مقام رکھتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ خدا کی اس دنیا میں خدا کے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں، بندے جن کے فقط تذکرے کرنے پر ان محفلوں میں خدا کی رحمتیں اترتی ہیں، وہ اللہ کو اتنے پسند۔ ظاہر بات ہے کہ بقول خطیب اسلام کے ان جیسا ہو جانا تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم نسبت کا کچھ بھرم تو رکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرآن پاک میں یہ واقعہ نحن نقص علیک احسن القصص کہلایا ہے، اور حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد اپنے والد کے پاس آئے اور رات کے وقت آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے اور روتے ہوئے آئے۔ اچھا، بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، کچھ والد کے پاس آ گئے تھے اور کچھ وہیں رہے تاکہ فیصلہ ہونے تک ہم یہاں رہیں، سارے کے سارے نہیں آئے، کچھ وہاں رہ گئے کہ دیکھیں ہم نے کنویں میں ڈال دیا، کوئی زہریلی چیز یوسف کو ڈستی ہے علیہ السلام، یا کوئی قافلہ لے جاتا ہے، صورت واضح ہو جائے گی، بات کھل جائے گی کہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ تو آ گئے والد کے پاس جھوٹی خبر لے کر، گھڑ کر، اور کچھ وہیں رہے کہ ابھی تو کنویں میں ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے روتے ہوئے، اور اپنے والد سے کہنے لگے قَالُوا یا ابانا، اے ابا ہمارے، انا وَحَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم دوڑ لگا رہے تھے آپس میں، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، سامان سے بھی نظر نہیں ہٹا سکتے تھے، وہ ضروری تھا، یوسف ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتے تھے۔
انا وہبنا نستبق، ہم دوڑ لگانے لگے، آپس میں دوڑ لگے اور آگے نکل گئے. وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اپنے سامان کے پاس کہ آپ یہاں رہو. فاکلہ الذئب، کہ ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام سن رہے ہیں ان کی بات، اور پتہ ہے ساتھ ہی کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم جانتے ہیں آپ ہماری اس بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ حضرت یعقوب سے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو تو حضرت یوسف کے مسئلے میں ہم پر پہلے ہی بھروسہ نہیں تھا، اور بات بظاہر وہی پوری ہوئی جو آپ نے کہی تھی، اور ہماری بات بظاہر غلط ہو گئی، لیکن ہم ہیں سچے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن ہم سچ بول رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، پہلے تو بات کہی اور یقین کرانے کے لیے یہ الفاظ کہے، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یاد رکھیں کہ سچ جو ہوتا ہے وہ بولا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ گھڑا جاتا ہے. قالوا یا ابانا انا وہبنا نستبق، ابا ہم دوڑ میں آگے نکل گئے، دوڑ لگائی ہم نے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ گئے تھے. فاکلہ الذئب، کہ ایک بھیڑیا نکلا اور یوسف کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں. انداز دیکھیں ان کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے وہ حضرات جو بعض میں سے بہت، یعنی سارے نہیں، بس کچھ حضرات کا جو رخ تھوڑا اس طرف نکلنے لگا کہ وہ بعد میں محققین نے فرمایا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کی جو زندگی کے پہلو قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں یہ خدا کے نبیوں کی زندگی نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسلمان تھے لیکن نبی نہیں تھے. نبوت تو ایک اور چیز ہے، نبوت تو یہ شان رکھتی ہے. انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ زلیخا والا آئے گا. اس موقع پر مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبوت کی شان یہ ہے کہ نبوت خود گناہ کی طرف جائے بڑی دور کی بات ہے، اللہ گناہ کو نبوت کے پاس آنے نہیں دیتے. اور یہ بھی یاد رکھیں محققین کا فیصلہ ہے، صرف یہ نہیں کہ دعوی نبوت کے بعد پیغمبر کی یہ شان ہوتی ہے. محققین علماء اہل سنت و جماعت کا فیصلہ یہ ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی نبی کی یہ شان ہوتی ہے. اللہ اپنے نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتے، گناہ کو پیغمبر کے پاس نہیں آنے دیتے. اللہ نے نبوت کی اداؤں میں ہدایتیں رکھی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے نبیوں کی یہ زندگی ہو نعوذ باللہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں کی تھی. اس میں کوئی شک نہیں وہ مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی لیکن نبی نہیں تھے. نبی ایک اور شان رکھتے ہیں، نبی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. صحیح بات ہے یا نہیں جی؟ اب وہ کہنے لگے کہ وہ کھا گیا اور ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو تھی نا زبانی. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت یعقوب کو مطمئن کرنے کے لیے، دلیل لانے کے لیے حضرت یوسف کی قمیض اتار لی تھی. حضرت یوسف کی قمیض کو جو اتارا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے ایک بکری پکڑ کے ذبح کی، بعض نے ہرن کا ذکر کیا ہے، بہرحال کوئی جانور پکڑا ہوگا
قرآن پاک تو ان باریکیوں میں نہیں جاتا، قرآن تو بالکل واضح بات کرتا ہے، اور قرآن نے کہہ دیا بدم کذب، جھوٹا خون، بس وہ چاہے جس شے کا بھی ہو، آپ کو اور ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، قرآن ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو اس دنیا میں یا آخرت میں ہمیں کام آئے۔ وہ خون کس چیز کا تھا، بکری کا تھا یا ہرن کا تھا، قرآن اس کو بیان نہیں کرتا۔ یہ کوئی ضروری بات ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے؟ بولیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اچھا اس کو جو پکڑا ذبح کر کے نا حضرت یوسف کی جو قمیص تھی نا اس میں ڈال، تربتر کر دی اس خون سے، اور حضرت یعقوب کے آگے جب یہ افسانہ سنایا کہ ہم نے دوڑ لگائی، آگے نکل گئے، فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، تو اب بطور دلیل اور ثبوت کے حضرت یوسف کی قمیص سامنے کر دی کہ دیکھیں۔ اچھا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا وہ شخصیت یعنی حضرت یعقوب، وہ شخصیت جو شام میں بیٹھے مصر سے جب حضرت یوسف کی قمیص چلی تھی وہ خوشبو پا رہے تھے، تو اس جھوٹے خون کو کہاں انہوں نے یوسف کا خون سمجھنا تھا؟ نبوت تو ایک فراست ہے، ایک نور ہے، وہ سمجھ گئے کہ ماجرا جو ہے وہ ایسا نہیں جو یہ بول رہے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا اور کچھ نہیں ہے، تمہارے دل نے ایک کچھ باتیں گھڑ لی ہیں جو تم کر رہے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تمہارے نفس کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا میرا مسئلہ، فصبر جمیل، میرے پاس بس صبر جمیل ہے اور کوئی راہ نہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی میرے مددگار ہے۔ اچھا، اب وہ جب ہوا نا یہ مسئلہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ خون آلود کرتا لائے نا، تو اس خون کو حضرت یوسف کا خون قرار دینے لگے، اور حضرت یعقوب کا جواب بھی سنا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، غالباً تفاسیر کی کتابوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ملتا ہے اس آیت کی روشنی میں، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تمہارے جی کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے فرمانے لگے بڑی عجب بات ہے، ہم نے آج تک تاریخ میں کبھی ایسا بھیڑیا نہ پڑا نہ سنا کہ جو میرے پورے یوسف کو کھا گیا لیکن کرتا کہیں سے نہیں پھاڑا ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، ہم سمجھ گئے ہیں تمہاری صرف جی کی باتیں ہیں جو پڑھ لی ہیں تم، لیکن رہ گیا مسئلہ ہمارا، فصبر جمیل، بس صبر ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ تو دیکھیں نا، آپ نے عام سنا ہے صبر، لیکن یہاں حضرت یعقوب فصبر جمیل فرما رہے ہیں، وہ کون سا صبر ہوتا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے کہ مخلوق کے آگے انسان کوئی شکوہ نہ کرے، بس کوئی فریاد کرے تو صرف اپنے اللہ سے کرے، وہ صبر جمیل ہوتا ہے، اور وہی حضرت یعقوب نے کیا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس میں بس میرا اللہ میرا مددگار۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا بڑا عجب پہلو ہے، اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن اور حضور کی احادیث اپنے سے پہلے مذہبی رہنماؤں کی زندگی کو شاندار الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔
یہ کیا بات علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے، ذرا سمجھیے. حضرت نے تو اشارہ کیا ہے، لیکن مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی تفسیر میں اس مرحلے پر قرآن پاک کی ان آیات کو بھی پیش فرمایا اور بائبل کے ورس کو بھی پیش فرمایا کہ ذرا پڑھنے اور امتیاز کرنے کی کوشش کرو کہ ان مراحل پر قرآن کیا کہتا ہے اور بائبل کیا کہتی ہے. بائبل میں بھی یہ واقعہ ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے قرآن نے بیان کیا ہے. آپ ذرا ایک جھلک وہاں سے بھی سنیں. اگر ہمارے اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سارا کلام خدا نہیں ہے بلکہ اس میں کلام خدا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی ہم نے پہلے بھی کئی موقع پر اس کی ایک دو باتیں ہم نے پڑھی، ذرا یہاں بھی سنیں. اب قرآن پاک میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا یہ واقعہ، خاص کر حضرت یعقوب کا یہ مرحلہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت یعقوب نے واویلا کیا؟ بولے شکوے کیے؟ اچھا ماتم کیا؟ بلکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فصبر جمیل، ہم صبر جمیل کریں گے، میرے لیے صبر جمیل ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ ہی اس پر میرے مددگار ہیں. لیکن بائبل اس مرحلے پر کیا کہتی ہے، ذرا وہ سنیں. یہ کتاب پیدائش ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کسی سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا، ایک لفظ تو آپ کے اور ہمارے ہاں ہے نا، تورات. بائبل کی کتنی کتابوں کو وہ تورات کہتے ہیں اہل کتاب؟ 5 کہتے ہیں. اور یہ 5 کتابیں ایسی ہیں جس پر یہ اکٹھے چلتے ہیں، جس پر یہ اکٹھے چلتے ہیں. اکٹھے چلنے کا ایک معنی یہ ہے مانتے ہیں. یہ پیدائش ان 5 میں سے پہلی کتاب ہے. ذرا اس مرحلے پر سنیں کہ بائبل میں کیا ہے کہ حضرت یعقوب نے کیا کیا، صبر کیا یا کیا کیا. سنیں، پیدائش ہے اور یہ ورس نمبر ہے 33 کا اخیر. آپ کے اور ہمارے ہاں آیتیں کہلاتی ہیں نا، آیتیں ان کے ہاں ورس کہلاتے ہیں. لکھا ہے، کہتے ہیں یوسف بے شک پھاڑا گیا. یہ وہی الفاظ ہیں، سمجھیں کہ یعنی حضرت یعقوب کے پاس بھائی آتے ہیں، بیٹے آتے ہیں، حضرت یوسف کے بھائی حضرت یعقوب کے بیٹے، اور وہ ماجرا سناتے ہیں. جب حضرت یعقوب سنتے ہیں کہ ایسا سب ہوا تو اب حضرت یعقوب کا جواب سنیں کہ حضرت یعقوب نے کیا کہا اور کیا کیا. کتاب پیدائش ورس نمبر 34 ہے، تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا. پیرہن کس کو کہتے ہیں؟ قمیص کو کہتے ہیں. پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا. ٹاٹ بعض نے فرمایا ہے تب کتابوں میں کہ وہ پٹکا تھا جس کو حضرت یعقوب نے کمر سے باندھ لیا تھا. اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا. کون؟ اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دیتے جاتے تھے پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی. کسے؟ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا. سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی فہم بخشا ہے، بلکہ ہم اہل کتاب سے بھی کہتے ہیں اپنے مواقع پر، ہمارے لوگوں سے اس وقت وہ زیادہ دنیاوی تعلیمات میں پڑھے لکھے ہیں. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ بولو. حقیقت ہے، دنیاوی تعلیمات میں وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ان مراحل پر وہ کیوں نہیں سوچتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک وہ واقعہ جس کو بائبل اس طرح بیان کر رہی ہے، پھر وہ واقعہ جسے محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا، وہ اس طرح وحی کے نور سے بیان فرمایا کہ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یعقوب کے بیٹے کرتا لے کر آتے ہیں خون آلود اپنے والد کے پاس اور آ کر کہتے ہیں فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. وہی بات جو یہاں بائبل میں آئی. لیکن آگے پھر حضرت یعقوب کا جو جواب تھا وہ بائبل اور قرآن میں مختلف آ رہا ہے. بائبل نے یہ بیان کیا کہ ماتم کرتے رہے
بیٹے بیٹیاں تسلی دیتے رہے، کسی کروٹ حضرت یعقوب کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب نے جب بات سنی تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ وہ بات ہے جو تمہارے دل نے گھڑ لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب العالمین کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ، کیا وہ بیان جو بائبل حضرت یعقوب کا بیان کر رہی ہے وہ زیادہ پیغمبر کے شایان شان ہے، یا وہ بیان جو حضرت محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ بتاؤ۔ اسی لیے علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا، فرمایا قرآن کی یہ شان ہے، احادیث کی یہ شان ہے کہ قرآن و حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مذہبی رہنماؤں کو شاندار الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی تو خیر میں نے نرم ہاتھ رکھا ہے، آگے جو حضرت یعقوب کی جو پیچھے گزرا ہے شادی کا واقعہ، وہ اگر آپ پڑھیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آیا آپ اور ہم کسی پیغمبر کی زندگی پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء محققین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارا کلام خدا نہیں، اس میں کوئی کلام خدا ہو وہ بات الگ ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا، اب چلتے چلتے ایک بات اور بھی سن لیں، یہ تو ہے نا بائبل کی بات۔ ہمارے ایک صاحب آئے، اب نام تو ہم نہیں لیتے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، تو سوچنے لگے بھئی والد کے پاس جو ہے وہ کیسے، تو کرتے والی بات تو چلیں اپنی جگہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا جا رہا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھیڑیے کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو باندھ دیا، باندھ کے اٹھا کر لے آئے حضرت یعقوب کے پاس، اور حضرت یعقوب کے پاس لانے کے بعد حضرت یعقوب سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ اس کو لے آئے، ہمیں شک ہے یہی کھا گیا ان کو، آپ ان سے بھی پوچھ لیں۔ اچھا، وہ لکھتا ہے آگے، کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو کہا بول، کس کو؟ بھیڑیا بولا، بھیڑیا بولا۔ بھیڑیے نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ کیوں اٹھا لائے ہیں آپ کے بیٹے مجھے، میں تو مصر جا رہا تھا، کہ پتہ نہیں مصر سے آیا تھا، تو میں تو کسی چیز کی تلاش میں تھا، یہ پکڑ کے اٹھا کے مجھے یہاں لے آئے ہیں، اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں کہ میں یوسف کو کھا گیا ہوں، اللہ نے ہم پر نبیوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے، میں کیسے یوسف کو کھا سکتا ہوں؟ اب دیکھیں کیسی بات، اب یہاں مجمع کا موقع ہوتا ہے نا کہ وہ مجمع کوئی آپ کی طرح ہو تو وہ کہے گا سبحان اللہ، لیکن آپ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ میں بھی سوچا تھا کہ شاید آپ بھی سبحان اللہ کہہ جائیں گے، آپ لوگوں کے چہرے کا تاثر مجھے بتا رہا تھا کہ سبحان اللہ بس نوکے زبان ہی تھا، رہ گیا ہے۔ کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، میں نے تو کوئی نہیں کھایا۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو ڈانٹا، اور حضرت یعقوب نے فرمایا اس کو چھوڑو، تم لوگوں نے خود کہانی گھڑی اور اس بیچارے کو پکڑ کے لے آئے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں کو آپ کو افسانہ ہے، سنیں میری بات۔ مولانا اسیر ادروی ہندوستان میں، غالباً اب بھی ہوں گے، ضعیف ہو گئے تھے اب کئی سال پہلے، بالکل وہ صاحب فراش، ممکن ہے اب میرے پاس اطلاع نہیں کہ وہ ہیں یا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی ہوں سلامت رکھیں۔ مولانا نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیروں میں اسرائیلی روایات، یہ ہمارے ہاں کا ایک بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ہاں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں ان میں اس طرح کی کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جو بھیڑیے کو پکڑ کے لانا اور اس کا بولنا، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے؟
مولانا اسیر ادروی نے لکھا ہے یہ اسرائیلی روایات میں ہے، یہ اسلامی روایات نہیں، یہ اسرائیلی روایت ہے، لیکن بعض لوگوں نے اسلام کی سادہ اور صاف تعلیمات کو داغدار اور مجروح کرنے کے لیے ایسی گھڑنتو اور بعید از عقل کہانیوں کو کتابوں میں ڈالا تاکہ اس کا تاثر یہ ہو کہ لوگ کہیں یار یہ تو کوئی ایک افسانہ ہے بس، جنہیں دیو مالائی کہانیاں کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ان کہانیوں والی کتابوں میں ڈر لگتا ہے، خاص کر انبیاء پر جب کتابیں پڑھا کرو یا تقاریر سنا کرو سنبھل لیا کرو۔ ایک نے امالکا کا قد بڑھایا، وہ جب قد بڑھایا امالکا کا تو 400 ہاتھ۔ اچھا، اسی نے پھر وہ کیا ہے یاجوج ماجوج کا قد گھٹایا، کتنا کر دیا؟ 1 بالشت۔ اور امالکا کا 400 کر دیا، ان کا 1 بالشت کر دیا۔ مولانا اسیر ادروی نے لکھا ہے کہ ان مراحل پر سمجھ لیا کرو یہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اور ہر اسرائیلی روایت سچی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اسرائیلیات کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، اس لیے کہنے کا مقصد یہ۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا، ایک ہمارے دیار میں مشہور رہی، آپ نے سنی ہوگی کہ اسی بیڑیے سے یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا تم نے میرے بیٹے کو کھایا؟ تو بیڑیے نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام، اگر میں نے آپ کے بیٹے کو کھایا ہو تو 14ویں صدی کے مولویوں میں کھڑا ہوں۔ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ بولو، نہیں سنا ہے؟ ہم تو بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے، سنتے رہتے تھے یہ سب، ہم سنتے تھے یہ پتہ نہیں 14ویں صدی کے مولوی پتہ نہیں کوئی بلا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا۔ اچھا، ایک اور ہم سنا کرتے تھے 14ویں صدی آخری ہے، ہم بھی یہی مانتے تھے اس وقت، چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں کیا پتا، ہم تو گاؤں میں بوڑھے بوڑھے 14ویں صدی آخری، ہم اتنی لمبی صدی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، جب ہوش آیا پتا چلا یہ قادیانیوں کا شور تھا، انہوں نے اپنے منہ کے لقمے ہمارے عوام کے منہ میں ڈال دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیلی روایات، اچھا، اور یہ بھی ایک شیخ العرب والعجم کے بڑے عجب الفاظ ہیں کہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا یہ مزہ بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ سچ بولا جاتا ہے اور جھوٹ گھڑا جاتا ہے۔ آپ کسی عالم کی تقریر جو عقائد پر ہو ہمارے لوگ کبھی نہیں سنیں گے، سنیں گے تو اکتا جائیں گے کہ یہ کیا ہے، لیکن دوسرے جو کس سے کہانیاں سنائیں نچھاؤ، اور خاص کر اگر اس کہانی کا تعلق کربلا سے ہو، ابھی محرم چل رہے ہیں نا، آپ سن لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، وہ ایک تو پتہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے اس جزیرے میں ایک کوئی عورت ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ گھروں میں جا کر تقاریریں کرتی رہتی ہے، درس دیتی رہتی ہے۔ اس کا سنا آپ نے؟ 7 محرم کو ان کا پانی بند ہوا تھا، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ضروری جو ہے یہ ترجمہ کیا جاتا تھا فرائض روزوں کے ساتھ، اب یہ تو اس سے کوئی پوچھے نا کہ آیا یہ فرض ہیں روزے یا کیا ہے، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ضروری کا ترجمہ تو اس زمانے میں کیا جاتا تھا فرائض کے ساتھ کہ جی جو روزے فرض ان کو ضروری کہا جاتا تھا۔ وہ کہتی ہے 7 محرم کو جو ہے نا ان کا پانی بند ہوا تھا، کن کا؟ لہذا روزے رکھنے ضروری ہیں۔ اچھا، کہ اگر یہ فرض ہیں، یا تو کہے گی فرض ہیں، اگر فرض ہے تو پھر تو قرآن سے دکھائے گی اور یا حدیث متواتر سے دکھائے گی۔ یہ گھر کی خالہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے گھروں میں آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کو سنبھالو، اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کے دماغ مت خراب کرواؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ کہے کہ میری مراد نفل ہے، فقہا نے ان روزوں کی تصریح کیوں نہیں کی ہے؟ بولو، فقہا نے کیوں یہ روزے چھوڑ دیے؟ اور اگلی بات سنو، محرم کا جو 9 اور 10 کا روزہ ہے یا 10 اور 11 کا روزہ ہے، یہ واقعہ کربلا سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ مولانا اسیر ادروی کا بھی پیغام یہی ہے کہ اسرائیلیات پہ نثار مت ہو جاؤ، حفاظت کرو۔ بڑے بڑے لوگ گزرے، ایسی ایسی باتیں اسلامی تعلیمات میں ڈالی ہیں کہ الامان والحفیظ ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ، مولانا اسیر ادروی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء محققین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ لیں۔